رسوله امین مدین الخلیل الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق خاص ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک جو بات کو مکمل کیا تھا۔ اس میں اللہ کریم نے انسانوں کے تیسرے طبقے منافقین کا ذکر کیا کہ وہ طبقہ جو مسلمانوں کا روح ڈالے ہوئے تھا لیکن حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن۔ حاضرین کرام، منافقین 6 قسموں کے منافقین مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ منافقین کی قسمیں 6 قسموں کے منافقین یہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ پہلی قسم کے منافق ایسے لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ اسلام حق ہے، اسلام دین حق ہے، اس بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ جو ظاہری ان کے مفادات تھے نا، کاروبار تھا ان کا، لین دین تھا لوگوں کے ساتھ، چونکہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اگر ہم کھل کر ان کے ساتھ آئے تو یہ معاملہ ہمارا کاروباری جو لین دین دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے وہ خراب ہوگا۔ تو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو تھے نا وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ پہلی جو قسم ہے منافقین کی وہ یہ تھی، اور دوسری قسم کے منافقین میرے دوستوں وہ تھے کہ وہ اسلام کے منکر تھے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، محض اپنا فتنہ، اپنی سازش اور اپنا شر پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوئے۔ حقیقت میں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم کے منافقین وہ تھے کہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر اور اسلام کو دیکھ رہے تھے بڑھتا ہوا، اس خوف سے کہ کہیں اگر اسلام غلبہ پا گیا تو ہمارا حال برا نہ ہو، اس خوف کے تحت وہ اسلام کے دائرے میں آئے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور چوتھی قسم کی جو منافقین کی قسم تھی وہ یہ تھی کہ جو متردد تھے، جو تردد کا شکار تھے کہ نہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، نہ وہ اپنا سابقہ دین چھوڑنا چاہتے تھے، اور بین چلتے تھے۔ بین ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے ماں باپ کا، باپ و اجداد کا دین حق ہے اس کو چھوڑیں یا دین اسلام حق ہے اس کو اپنائیں۔ تو جو قسم تھی نا یہ چوتھی قسم ان لوگوں کی۔ اور پانچویں قسم کے منافقین میرے دوست وہ تھے کہ جو تھے تو سمجھتے تھے کہ اسلام حق پر ہے، اسلام حق ہے، اللہ کا ہی دین ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی جو رسم و رواج تھی ان کو چھوڑنے پر قائل نہیں ہوتے، ان کو رسم و رواج کو چھوڑنے پر قائل نہیں ہوتے، اور اپنے سارے رسم و رواج وہی جو بڑوں پہ چھوڑے تھے انہی کو اپنا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن دین اسلام میں بھی داخل ہونا چاہتے تھے۔ اور چھٹی قسم ایسی تھی منافقین کی میرے بھائیوں کہ جو توحید پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کے احکامات بھی ماننا چاہتے تھے، آخرت وغیرہ پر بھی ایمان کی حد تک اس کو تسلیم کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری جو تھی نا اس سے کتراتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے سے اور آپ کی تابع داری کرنے سے گریزاں تھے کہ یہ کیا ہوا کہ ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہم بڑے مالدار ہیں،
ہم بڑی عزت والے ہیں، ظاہری جاہ و جلال تو ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کی غلامی کیوں کریں؟ اس کی غلامی، کیونکہ ظاہری طور پر استغفر اللہ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو مال تھا، نہ جاہ و جلال تھا، تو دنیا کا جاہ و جلال، نہ شان و شوکت ظاہری نظر آتی تھی، تھے تو وہ ساری کائنات کے مالک، لیکن انسان ظاہری طور پر دیکھ کر کے مجھے کہتے تھے کہ ہم کیوں کر ان کے ساتھ ملیں جبکہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم جاہ و جلال بھی رکھتے ہیں، شان و شوکت بھی رکھتے ہیں، تو وہ دین اسلام میں داخل بھی تھے، لیکن وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ حاضر اللہ، کہ یہ حقیقت میں یہ سارے کے سارے جتنے طبقات ہیں نا، یہ اللہ کریم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو تھی 6 قسمیں منافقین کی، اور منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، یاد ہے، منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک منافقت ہوتی ہے عقیدے کی منافقت، اعتقادی منافقت۔ وہ منافقت وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان کے پاس تھے، عقیدے میں منافقت تھی، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ باطل تھا، عقیدے میں 2 رخی تھی، حق کو تسلیم بھی کرتے تھے اور احکامات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، عقیدے میں بات عقیدی تھی۔ ایک منافقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے ان کا جو عقیدہ تھا وہ منافق والا عقیدہ، اور دوسری قسم جو ہوتی ہے نا میرے بھائیوں منافقت کی، وہ ہوتی ہے عملی منافقت۔ وہ کیا ہے؟ عملی منافقت، جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ عملی منافقت، یہ کہنا کچھ کرنا کچھ، دوگلا پن، دھوکہ، فریب، مکر، دجل، جس بات سے اللہ نے منع کیا اس بات کو کرنا، عملاً جو ہے نا اس بات پر پورا نہ اترنا جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، یہ بھی منافقت کے ذمے میں آتا ہے۔ اور آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب کبھی جھگڑے کا معاملہ آئے گا تو گالی گلوچ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ گالی گلوچ کرے گا۔ اب اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے گلی میں، محلے میں، شہر میں، دیکھ لیں اپنے ارد گرد اپنے وجود کو بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ علامتیں جو ہیں کیا ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ کون سا ایسا فعل ہے جو ہم نے چھوڑ رکھا؟ ہر بات پر جھوٹ بولنا، بات پر جھوٹ بولنا، قسمیں اٹھا کر 2 نمبر مال کو بیچنا، مجھے علم ہے کہ یہ مال 2 نمبر ہے پھر بھی قسمیں اٹھا کر بیچ رہا، اور گالی گلوچ تو عام ہے، ہمارا تو تکیہ کلام ہے، جب تک ہم گالی نہ نکالیں ہماری کوئی بات مکمل ہوتی نہیں ہے۔ اور امانت دار ہم کتنے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، اس کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے۔ تو یہ وہ عملی منافقت ہے جو ہمارے وجودوں کے اندر ہے، یاد رکھیں۔ ان منافقوں کا معاملہ علیحدہ سے ہوگا، یاد رکھیں۔ وہ اعتقادی جو منافق ہیں ان کی سزا علیحدہ، ان کی سزا علیحدہ ہے، وہ تو منکر اسلام جو ہے نا ان میں شمار کیے جائیں گے، لیکن ہم ایمان والے جو ہے نا، یاد رکھیے گا ہمیں بھی منافقت کی سزا ملے گی، ہماری سزا علیحدہ ہوگی، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ صرف وہی منافق تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ آج بھی جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ان باتوں پر عمل کر رہا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو کم تولتا ہے، جو بے ایمان ہے، جو گالیاں نکالتا ہے بات بات پر، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر بھی منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ بھی منافقت کے ذمے میں آتا ہے۔ اس لیے منافقت 2 طرح کی ہے، ایک عقیدے کی منافقت اور ایک عمل کی منافقت۔ تو عقیدے کی منافقت والے تو چلے گئے نا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن عمل کی منافقت والے ہر دور میں پائے جائیں گے، ہر دور میں پائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے پھر آگے ذکر کیا تھا کہ فی قلوبہم مرض، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں نا، ان کے سینے میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو منافقت ایک ایسی بیماری ہے میرے بھائی جو نظر نہیں آتی، جو نظر انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ
منافق ہو چکا ہوں لیکن اس کے اندر جو ہے نفاق وہ اپنا گھر کر چکا ہوتا ہے. مجھے بتائیں، آپ ایمان سے بتائیں کہ جھوٹ بولنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پٹائی سے جھوٹ بولتا، اس کو خبر بھی ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ماننے کے لیے تیار ہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان منافق ہوتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ماننے کے لیے تیار ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بیماری دل کی ہے. یہ بیماری دل کی ہے، جسم کی نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ کنسی نکل آئی، گھوڑا نکل آیا، کہاں آ گیا علاج کر. یہ دل کے اندر بیماری ہے، یہ نفاق جو ہے. اس لیے اس کا محاسبہ کرنا بھی مشکل ہوتا. اس کا محاسبہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ. ہمارا تو نام کے ہم مسلمان ہیں، نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 84 سے لے کر صدر پاکستان جھوٹ بولتا ہے. کوئی ایک بشندہ ماشاءاللہ چند ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے سینے میں ایمان روشن ہے، باقی 84 سے لے کر صدر پاکستان تک جھوٹ بولتا ہے. اور ہر روز ہمارا کاروبار جھوٹ کا ہے. اخبار اٹھا لیں اس میں جھوٹ، ٹی وی لگا لیں اس میں جھوٹ. اور یہاں تک اللہ مجھے معاف کر دے، منبر رسول پر بیٹھ کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. حوالہ قرآن کا دیں گے، بات حدیث کی کریں گے لیکن کتاب بیان نہیں کریں گے. اس حد تک ہم گر چکے ہیں، اس حد تک ہم گر چکے ہیں. کس لیے؟ اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے. اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے. ارے بابا عقیدہ جو بھی تیرا ہے حق ہوگا لیکن اس میں کتاب بیان کو شامل نہ کرنا. اپنے عقیدے کو اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ ہونا نہ جوڑ کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کی اور میرے ساتھ جو منسوب کرتا ہے وہ مجھ پر بہتان باندھتا ہے، وہ مجھ پر بہتان باندھتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیے گا، یہ ایسے ہی قرآن کی میں کہہ دیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جبکہ قرآن اس کا کوئی ذکر اور ہم یہ روز کرتے ہیں. ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آقا کا کوئی ایسا فرمان موجود ہی نہیں ہوگا. تو یہ بھی منافقت کا ایک درجہ ہے. یاد رکھیے گا، اندر بھی والی ہے نا جھوٹ بولنے کی، تو وہ زبان پر آتا ہی جھوٹ ہے اور پھر اس میں اللہ کو بھی شامل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی بات میں بدن پیدا کرنے کے لیے. جبکہ مجھے علم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اللہ نے اس کے بہتان عظیم کہا، سب سے بڑا بہتان. اور وہ بہتان اللہ کے رسول پر بہتان باندھنے والا، اس کی سزا جہنم کے سوا کوئی اور نہیں. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے ایسی کبھی زبان سے بات نہ نکالے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا آقا کریم نے یہ فرمایا ہے، جب تک کہ آپ کو یقین کامل نہ ہو کہ واقعی اللہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول نے فرمایا. بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ منسوب کرنا یہ جہنم میں اپنے آپ کو گرانے کے باعث ہے. اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے. آگے اللہ کریم نے فرماتے ہیں کہ جب پھر اسے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، منافقوں کو جب یہ کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین پر فساد نہ پیدا کرو، زمین پر فساد نہ پیدا کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ بھی منافقوں کی نشانی اور منافقت کی نشانی یاد رکھیے کہ اپنے سوا ہر ایک کو غلط جاننا، ہر ایک کو کرنا فساد، پھیلانا فساد، اور اس نام پر کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اس نام پر کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ چند دنوں کی بات ہے نا، ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا، بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، پورے کے پورے گاؤں جلا دیے گئے. یہ جو طالبان کی جماعتیں اٹھی تھی پاکستان میں، اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، انہیں حق قتل کرتے تھے. اور ان کا نعرہ کیا تھا کہ ہم شریعت نافذ کرنے کے لیے آئے. شریعت اللہ کا نام لے کر، وہ جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پیدا کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. بھائی یہ کون سی اصلاح ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کرنا، مسجدوں میں بم پھوڑنا، شیعہ جو حضرات ہیں ان کے وہ جو کیا کہتے ہیں امام بارگاہ میں بم پھوڑنا، درباروں پر بم پھوڑنا، معصوم بچوں کو قتل کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی اصلاح ہے؟ تو وہ یہ اللہ کے نام پر جو ہے نا لوگوں کو قتل کرتے ہیں، حق قتل کرتے ہیں.
اور اپنی بات کو اس کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فساد بنانے والے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہی مفسدین ہیں، یاد رکھیے گا، جو نام اللہ کا لیتے ہیں لیکن حق کو قتل کرتے ہیں، حق۔ اور یہ سارا فساد کیوں ہے میرے بھائی؟ سارا فساد کیوں ہے؟ میرا بھی ایک عقیدہ ہے، ایک آپ کا عقیدہ ہے، ایک آپ کا عقیدہ ہے، ہر بندے کا ایک اپنا عقیدہ ہے۔ بھائی عقیدہ بیان کرنے کا قابل ہوگے تو کبھی بھی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی دوسرے کے عقیدے کو غلط کہو گے تب فساد پیدا ہوگا۔ کسی کو جب چھیڑنے کی کوشش کرو گے، کسی کو کافر کہو گے، کسی کو مشرک کہو گے، کسی کو گستاخ کہو گے تو پھر اس کا ریاکشن آئے گا۔ جب ریاکشن آئے گا تو پھر فساد پیدا ہوگا، تو اس لیے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ یہ جو اس طرح کا قسم کرتا ہے نا، جو فساد کی ارد کرتا ہے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ اس کا کوئی بھی ہو، ٹائٹلس نے کوئی بھی لگا رکھا ہو اپنے نام کے ساتھ، اگر وہ زمین پر فساد پیدا کر رہا ہے، اگر وہ لڑائی کا موجب بن رہا ہے، اگر نفرتیں بانٹ رہا ہے، اگر زمین پر لوگوں کے دلوں میں کدورتیں بانٹ رہا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے۔ اللہ نے اوپر وعدہ فرما دیا کیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن حقیقت میں یہ فساد پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں، فساد پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں، لیکن اس بات کا ان کو احساس تک نہیں، وہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، سب سے بڑی سزا انسان کا شعور سلب کر دینا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز انسان بھول جائے، انسان برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد اس کو احساس نہ ہو کہ میں برائی کر رہا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا جی، گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کا احساس جاگ جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، تو اللہ کریم اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر یہ سوچنے کی اور یہ احساس ہی اللہ کریم چھین لے، اس کا شوق ہی سلب کر لے کہ وہ گناہ کرے لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ جو زمین پر میری مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں، میرے محبوب کی امت کو تنگ کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، نفرتوں کا کاروبار کر رہے ہیں، کدورتوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ان میں شعور ہی نہیں ہے۔ چاہے یہ اپنے آپ کو جتنی مرضی عقل مند تصور کرتے پھریں، لیکن حقیقت میں اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناشعور ہیں، جن کے پاس شعور نام کی کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ کون ایمان لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، عمر فاروق ایمان لے کر آئے، عثمان غنی ایمان لے کر آئے، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یا اور صحابہ کرام لوگ، ان سے کہا گیا کہ جس طرح یہ ایمان لے کر آئے اللہ کے رسول پاک، اس طرح ایمان لے کر آؤ، اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے، استغفر اللہ، یعنی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو استغفر اللہ بے وقوف لوگ ہیں کہ دنیا کی مال و متاع کو چھوڑ کر، دنیا کی عزت کو چھوڑ کر، دنیا کی شان و شوکت کو چھوڑ کر اس غریب آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو، نہ پہننے کو۔ تو ظاہری دنیا کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے۔ تو یہ بھی صفت اللہ کریم نے منافقوں کے بیان فرمائی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اپنے سوا سب کو بیوقوف سمجھتا ہے، اپنے سوا سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے، وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اللہ نے پھر فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن جان لو کہ حقیقت میں بیوقوف تو یہ ہے، بیوقوف تو یہ ہے، لیکن ابھی ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، ابھی اندھے ہیں آنکھوں کے۔ انہوں نے یہ دیکھا، پتہ تو تب چلے گا جب آنکھوں سے پردہ اٹھے گا اور انجام انسان کا سامنے آئے گا، پھر کہیں گے ہم ایک دفعہ دوبارہ زندگی میں بھیج، دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم
तेरे ताबेदार बंदे बनकर जिंदगी गुजर करें। तो अल्लाह कहेगा कि वो अमल का वक्त गुजर गया, अमल का वक्त गुजर गया। तो अल्लाह कहता है हकीकत में बेवकूफ तो ये है, लेकिन अभी इनको इस बात का इल्म, अभी ये जानते नहीं है, अभी ये पहचानते नहीं है कि असल में जिनको हम बेवकूफ कह रहे हैं कायनात में उनसे ज्यादा तो कोई अक्लमंद है ही नहीं। और फिर वक्त ने साबित किया, वक्त ने इस बात को साबित किया कि जो बेवकूफ कहने वाले थे वो खुद बेवकूफ साबित हुए। और एक वक्त आया कि अल्लाह ने सूरज की तरह रोशन किया दीन इस्लाम, हर तरफ इस्लाम का जो है हर तरफ नूर ही नूर इस्लाम का फैल गया। और ये बेवकूफ कहने वाले अपना चेहरा छुपाते फिरते, चेहरा छुपाते। फिर अल्लाह ने फरमाया वइज़ालकुल्लज़ीना आमनू, इनकी एक ये भी सिफत बद सिफती है कि जब ये ईमान वालों के पास बैठे हुए होते हैं, ईमान वालों के साथ बैठे होते हैं, कालू अमन्ना, तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और लेकिन जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में होते हैं तो कालू कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे। तो ये अल्लाह की मुनाफिक की निशानी बताई कि ईमान वालों के पास होगा तो कहेगा मैं ईमान वाला हूं, लेकिन जब अपने शैतानों के पास होगा तो कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह की भाई यहाँ था खलाओ बिना शयाती नहीं, शयाती शैतान का अपने शैतानों के पास अपने। तो मैंने वो बयान ताऊस की तारीफ करते हुए मैंने बयान की थी ना कि बात कि शैतान इब्लीस भी है, जिन्नों में भी शैतान होते हैं और इंसानों में भी शैतान होते हैं। जिसमें वो खसलतें पाई जाएं वो इंसान भी शैतान गिना जाएगा। और यहाँ तक इन सरदारों को शैतान कहा, अबू लहब को, अबू जहल को, वो जो बड़े बड़े सरदार थे ना जिनके ये चेले थे, और यहूदी अब्दुल्लाह इब्न कई और इस तरह के जितने बड़े बड़े सरदार थे, उन सबको अल्लाह के शैतान कहा कि जब उनके साथ मिलते हैं तो उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, इसको ही मुनाफिक कहते हैं ना, जैसा बंदा देखा वैसी बात कर दी, जैसा बंदा देखा वैसी बात करें। कौन बीमारी है हमारे अंदर? वो इलेक्शन जब आते हैं तो ये मुनाफिक हम कब करते हैं? जब भी इलेक्शन आते हैं, पीपल पार्टी वाला आया तो उसको बोलिए हम दे रहे हैं, उनको आटे से ना जो सब बोलते हैं, ऐसे ही होता है। मुस्लिम लीग वाला आया उसको कहा जो साहब सीधे हाइट पार्टी करते हैं जनाब को आटे से क्यों बोलते हैं। अब पीटीआई वाला आया उसको भी कहा भैया नसीब के हाइट पार्टी सारे वोट पार्टी, इसी तरह हम करते हैं। तो ये भी मुनाफिक है मेरे दोस्तों। बात सच्ची करो, बात अगर वोट किसी को देना है तो वो देंगे, नहीं देना तो भाई निवास भाई मैं तुझे वोट नहीं दे सकता। ईमान के लिए, ईमान की शान ये है, ये मुनाफिकत है कि आले को राजी करें, ये तो उनका फेल है। ईमान वालों के साथ कहा कि हम तेरे हैं, और बेईमानों के पास गए तो हम तेरे हैं। तो यही का सब हम करते हैं, जैसा बंदा आया वैसे उसके साथ बात करते। तो ये भी मुनाफिकत की निशानी है। हर एक को राजी करना जरूरी। हज़रत अली करबला वजह उनका क्रो है, आप फरमाते हैं कि दुनिया में कोई शख्स जिसकी मुखालफत नहीं है उससे बढ़कर कोई मुनाफिक वो साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। क्यों कि उसने हक बयान ही नहीं करता। जो हक बयान ना करे मेरे भाई सारे ही इससे राजी होते हैं, सारे ही। आप बुरे को बुरा ना कहना, आपकी आंखों के सामने कोई बुराई कर रहा है, आप उसको बुरा ना, कभी कभी वो आपका दुश्मन बनेगा, कभी वो आपका दुश्मन बनेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जो अपना पूरा खानदान जिक्र करवाया करबला के मैदान में, और इमाम हुसैन का जो सर कलम किया गया, आपका कसूर क्या था? आपने किया क्या? क्या बिगाड़ा था यजीद का आपने? बस एक ही बात थी, यही कहा था कि तू इस काबिल नहीं है, मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। और बैत की जो लेटेस्ट शक्ल है ना वोट है, वो याद रखिएगा। बैत की जदीद शक्ल वोट है, जो हमने कभी देते हुए सोचा ही नहीं है कि हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं कि अल्लाह के दुश्मन को दे रहे हैं। हमने सीखा नहीं। इमाम हुसैन की कुर्बानी से हमने सबक सीखा नहीं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा खानदान ज़िबा करवा दिया, माल इसलिए कि मैं फासिक और फाजिर को अपनी बैत नहीं दूंगा। तो अगर आप कंप्रोमाइज कर जाते, खामोशी इख्तियार कर जाते, तो ईमान साबित ना रहता, ईमान सलामत ना रहता। ये तो ये कैसे मुमकिन था कि वो
خاموشی اختیار کر لیں. اور آج ہم حسین کے ماننے والے جو ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے جن کو اپنا امام حسین کہتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم بات بات پر منافقت کرتے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھی راضی رہ، تو بھی راضی رہ، تو بھی راضی رہ. میرے دوستو یہ منافقت ہے کہ ایمان کی شان ہے. حق بات کریں، چاہے آپ کے سامنے آپ کا باپ بھی کیوں نہیں کھڑا. ادب اپنی جگہ، تہذیب اپنی جگہ، ادب اور تہذیب اپنی جگہ، لیکن حق بات کرتے ہوئے بات کو برایا کریں کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے. اگر تلوار کے ساتھ آپ کی گردن بھی کٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی معاشرے میں، آپ سچ بیان نہیں کرتے تو سب ٹھیک ہے، سب راضی ہیں آپ سے، سب. اور میں ان سارے مراحلوں سے میں گزرا ہوں. میں نے 60 سال زندگی کے گزارے ہیں. جو دوست مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرا کہ مخالفت آپ کی تب ہوگی جب آپ حق بیان کریں گے، جب آپ دوسرے کو للکاریں گے تب آپ کے دشمن پیدا ہوں گے. ورنہ امام حسین کو تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، اتنا مال بھی لے لیں، مدینے کی حکومت لے لیں، مکے کی حکومت لے لیں، اتنا وظیفہ دیتے ہیں آپ کو، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا یزید. لیکن کہتا تھا فقط خاموشی اختیار کریں، بیعت بھی نہ کریں، میری بیعت بھی نہ کریں، فقط خاموشی اختیار کر لیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ مجھے زیبا نہیں دیتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہ دین اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے اور میں خاموشی اختیار کر لوں، یہ میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کر. تو آپ نے اپنا 6 سال کا بچہ بھی جا کر بلا کے میدان میں شہید کروا دیا، لیکن حق پر کمپرومائز نہیں کیا. ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے میرے دوستوں، مرنا تو ہے، مرنا تو موت سے مفر نہیں ہے. تو اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو اس سے اچھی بھی کوئی موت ہے. اگر اللہ کے دین کی خاطر موت آ جائے تو اس سے اچھی بھی کوئی موت ہے. اور اگر حق کی خاطر لڑتے ہوئے انسان مر جائے تو وہی تو شہید ہوگا، وہی اللہ کی بارگاہ میں مکرم بھی ہوگا اور محترم بھی ہوگا. تو اللہ کریم ہمیں حق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی کبھی وقت آئے نا اپنے آپ کو آزمانے کا، تو حسین علیہ السلام کی طرح حق پر کھڑے ہونے کے تک ہمیں قوت عطا فرمائے. اور باقی زندگی جتنی بھی ہماری بچی ہے، رب کریم ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.